بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کو بتائیں گے کرلس عثمان کے سیزن 1 کے سیکنڈ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شکریہ۔ تو اس قص کی شروعات پہ آپ دیکھیں گے جہاں قبیلے میں آئبرس اور بورچن کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہیں بمسی ایک بھیڑ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے پہلے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ اسی دوران عثمان آئبرس کو اپنے گھوڑے پر لیے قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ تمام لوگ خیر و عافیت کی دعا کرتے ہوئے عثمان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر آئبرس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی منگیتر بورچن اور وہاں موجود تمام لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر آئبرس بمسی سے کہتا ہے، بابا مجھے اس دنیا اور روز قیامت کو معاف کر دے گا، میں اپنا وعدہ نہ نبھا پایا۔ یہ کہتے ہی آئبرس کلمہ شہادت پڑھ کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بورچن اپنے حواس کھو دیتی ہے اور عثمان کا گریبان پکڑ کے کہتی ہے، آپ اسے کیسے موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، آخر آپ نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ پھر بامسی بورچن کو خاموش کراتے ہوئے عثمان سے تمام صورتحال کی وجہ پوچھتا ہے، جس پر عثمان اسے بتاتا ہے، ہمارے خلاف جال بچھایا گیا اور ہم اس جال میں پھنس گئے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت لڑا لیکن میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا، میں اپنے بھائی کو نہ بچا سکا نہ اس کی حفاظت کر سکا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کے ذوالجان کہتا ہے، جو بھیڑ اپنے ریوڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں پھر وہ اسی طرح دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار بنتے ہیں۔ اس کے جواب میں بامسی کہتا ہے، مجھے اپنے بیٹے پہ بہت فخر ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، اور مجھے اس بات پہ بھی پورا یقین ہے کہ اس کے بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی ہوگی۔ پھر وہ عثمان سے کہتا ہے، عثمان تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تم اپنا سر کبھی جھکنے مت دینا اور نہ اپنی آنکھ میں آنسو آنے دینا۔ اس کے بعد بامسی آئبرس کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ابھی آئبرس کی شادی کا خیمہ تیار ہی کر رہے تھے کہ وہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملا، اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام شہادت نوش کرے گا۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کا انتظار کر رہا تھا لیکن میرے نصیب میں ایک شہید کی شادی دیکھنا لکھا تھا۔ حقیقی جشن کا وقت تو اب ہے، آج ایک بہت شاندار دن ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب میں ایک شہید بیٹے کا باپ ہوں۔ دوسری جانب آپ قلعے میں دیکھیں گے میگالا صوفیہ سے ملتا ہے اور اسے بتاتا ہے، بیگم صاحبہ ہم عثمان کو مارنے میں ناکام رہے، وہ جس دلدل میں گرا تھا ہم نہیں جانتے وہ اس سے کیسے باہر آ گیا۔ یہ سن کر صوفیہ کو بہت غصہ آتا ہے، مجھے امید ہے تمہاری یہ نالائکی ہمیں کسی اور مصیبت میں نہیں ڈالے گی، اب تم میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ پھر میگالا اسے بتاتا ہے، لیکن ہم نے عثمان کے سب سے قریبی ساتھی یعنی بامسی کے بیٹے آئبرس کو ختم کر دیا ہے اور اس وقت قبیلے میں اس کی موت کا سوگ منایا جا رہا ہوگا۔ اس پر صوفیہ کہتی ہے، امید ہے اب عثمان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی اور وہ ہمارے کسی بھی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ اس کے بعد قلعے میں آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ گورنر سے کہتی ہے، ہم خداوند کی مدد اور کالانوس کی صلاحیتوں کے ساتھ ان غداروں کو پکڑ لیں گے جنہوں نے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ غدار قلعے کے اندر سے ہی تھے؟ اس پہ گورنر کہتا ہے، ہمارے ساتھ غداری ہوئی ہے اور میں جانتا ہوں کہ غدار قلعے کے باہر سے نہیں بلکہ قلعے کے اندر ہی موجود ہیں۔ پھر وہ کالانوس سے کہتا ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں آنا، جاؤ اور جا کے کوئی سراغ ڈھونڈ کے لاؤ۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ اپنے چچا ذوالجان کے ہاتھوں بہت سی باتیں سننے کے باوجود بھی عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے اندر خفیہ طور پر داخل ہونے اور گورنر سے بات کرنے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اسی دوران آپ دیکھیں گے کہ وہ دو لڑکیاں جنہوں نے عثمان کی جان بچائی تھی وہ در حقیقت قلعے کے اندر ایک موجود بزرگ شخص سے ملنے جاتی ہیں اور انہیں اپنے آقا کی خیریت بتاتی ہیں اور قلعے کی صورتحال پوچھتی ہیں، جس پہ وہ کہتا ہے، قلعے کی صورتحال کچھ ٹھیک نہیں، گورنر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ یہ سن کے ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے، لیکن میں نے تو کبھی گورنر کو غلط کاموں میں پڑتے نہیں دیکھا۔ اس پر وہ بزرگ جواب دیتے ہیں، گورنر بھائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے جا رہے تھے، لگتا ہے شاید دشمن کو وہ معاہدہ کرنا پسند نہیں آیا۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی کہتی ہے، ہم جس اندھیرے کو تلاش کر رہے ہیں وہ تمام قلعے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، قلعے کی فصیلوں میں برائی کا سانس لینے کی وجہ بھی وہی
ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا کے حکم کے مطابق جلد از جلد اس خزانے کو تلاش کرنا ہوگا۔ پھر وہ لڑکی ان بزرگ کو ایک کاغذ نکال کے دیتی ہے جس پر ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اگر ہمیں خفیہ لفظوں کا کوئی اشارہ مل جائے تو میں اس کو حل کر سکتی ہوں، ہو سکتا ہے ان اعداد میں جگہ اور سمت کا تعین چھپا ہو۔ اس کے بعد وہ ایک کتاب سے چند اشعار پڑھتی ہے اور ان بزرگ سے کچھ سوالات کرتی ہے۔ ان سوالات کے جواب میں وہ بزرگ کہتے ہیں شمال کی جانب اس قلعے میں صوفیہ کا کمرہ ہے جہاں میں نے 7 سیارے دیکھے ہیں جو کیمیائی دھاتوں سے بنے ہیں، وہ جگہ جہاں ستارے اور سیارے چمکتے ہیں وہ جادو کا کمرہ ہے۔ پھر وہ خوش ہو کے کہتے ہیں ہماری مقدس امانتیں یہی ہیں، ہم اپنے رازوں کے بہت قریب ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ کالانوس سے ملنے جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے میں بہت درد میں ہوں، میں مزید تمہاری جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سن کے کالانوس کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اپنا ہر دن ہر رات تمہاری جدائی میں تڑپ کر گزارتا ہوں، لیکن ہم گورنر کا کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر صوفیہ کہتی ہے اگر تم مجھے اجازت دو تو میں آج رات اپنے ستاروں سے بات کروں گی اور کل تمہیں بتاؤں گی۔ یہ سن کے کالانوس کہتا ہے میں اس خبر کا ایسے انتظار کروں گا جیسے میں نے آج تک کسی خبر کا نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے آئبرس کی تدفین کے بعد بمسی اس کی قبر پر سے تلوار اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے جب تک ہمارے شہیدوں کا انتقام نہیں لے لیا جاتا، جب تک ان کی قبروں پر تلواریں نہیں رکھی جاتی۔ پھر وہ تلوار عثمان کو دیتے ہوئے کہتا ہے جب تک تم آئبرس کے قاتلوں سے اس کا بدلہ نہ لے لو یہ تلوار تمہارے پاس رہے گی۔ پھر عثمان اس تلوار کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے میرے بھائی آئبرس کے قاتل صرف اپنی موت تک ہی بھاگ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن وہ اسی تلوار کی زد میں آ کر قتل ہو جائیں گے اور اس طرح اس تلوار کا انتقام پورا ہوگا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ صوفیہ ایک غار میں اپنے آقا یانیس سے ملنے جاتی ہے اور اسے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر آپ کا آدمی مکالا وہاں نہ پہنچتا تو عثمان اس کا منہ کھلوا کر ساری سچائی جان لیتا، وہ اپنے خنجر سے ہم پر پہلے ہی وار کر چکا ہے اور اس کی آنکھوں میں مجھے ایک شکاری نظر آتا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو وہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء نکال پھینکے۔ پھر یانیس صوفیہ سے کہتا ہے آج رات مجھے گورنر کی لاش اور کالانوس کی روح چاہیے، اور جہاں تک بات رہی عثمان کی تو اس کا انجام بھی اس کے ساتھی جیسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ قلعے میں دیکھیں گے کہ عثمان کے 2 سپاہی ایک ڈرم والے کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ جا کے اسے روکتے ہیں اور اسے گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں قلعے میں ملازم ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے پاس بہت سے سونے کے سکے ہیں، تم جو چاہو مجھ سے لے لو۔ اس پر وہ سپاہی کہتے ہیں ہم تمہیں کچھ سونے کے سکے دیں گے لیکن اس کے عوض تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ پھر عثمان اس کی ڈرم والی گاڑی میں چھپ جاتا ہے اور وہ شخص اپنی گاڑی کو لے کر قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صوفیہ کے جادو والے کمرے میں دیکھیں گے کہ صوفیہ اپنے ہاتھ میں سانپ کو پکڑ کر اپنی بہن ہیلن کو آواز دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے جاؤ اور امید کا دروازہ کھول دو۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ سپاہی اس کی ڈرم والی گاڑی سے تمام ڈرم اتار کر باورچی خانے میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے ہم نے ان ڈرمز کو اندر پہنچانے میں اتنی محنت کی ہے، اس شراب کو چکھنے کا تھوڑا سا حق تو ہمارا بھی ہے۔ وہ جیسے ہی ڈرم کا ڈھکن ہٹاتا ہے عثمان اس میں سے باہر آ کر اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان خفیہ راستے سے گورنر کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ پر چلائے گئے تیر اپنے ہدف کو نہ پہنچے تو ہمارے قلعے سے نکلنے کے بعد انہوں نے مجھ پر اور میرے بھائی آئبرس پر حملہ کیا اور اسے شہید کر دیا۔ یہ سن کر گورنر بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر عثمان مزید کہتا ہے وہ در حقیقت مجھے مارنا چاہتے تھے کیونکہ قلعے میں نے آپ کی جان بچائی تھی۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ غداری کو اپنے ارد گرد ہی تلاش کریں کیونکہ آپ چاروں طرف سے غداروں کے گھیرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ کو قلعے میں سب سے زیادہ بھروسہ کس پر ہے؟ اس پر وہ گورنر اپنی بیوی اور اپنے سپاہی کالانوس کا نام لیتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے انہی سے شروع کرنا چاہیے۔ اس پر گورنر کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے وہ مجھ سے کبھی بھی غداری نہیں کر سکتے۔ پھر عثمان کہتا ہے غداری دور سے نہیں بلکہ نزدیک سے ہی کی جاتی ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے سب سے قابل
काबिल और भरोसेमंद सिपाहियों को आप अपने किले में रहने की इजाजत दें ताकि हम सबके सामने गद्दार का चेहरा बेनकाब हो सके। फिर गवर्नर उस्मान की पेशकश को कबूल कर लेता है और उसे रोकते हुए कहता है, इस तरफ से मत जाओ, यहाँ बहुत शोर है। इसके बाद गवर्नर अपने मुहाफिज से कहता है, जाओ जाकर देखो बरामदे में एक ऐसा शोर है, और दूसरे मुहाफिज से कहता है, तुम मेरे लिए शराब लेकर आओ। फिर गवर्नर उस्मान को वहाँ से निकालने ही लगता है कि हेलन उस्मान को गवर्नर के कमरे से निकलता देख लेती है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि अपने मंसूबे के मुताबिक हेलन गवर्नर के पास जाकर उससे बताती है कि हुजूर, मैं आपको एक बहुत अहम मामले से बाखबर करने आई हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपनी जान की बख्शी चाहती हूँ। इस पे गवर्नर कहता है, यकीनन तुम कोई बुरी खबर लेकर आई हो। फिर वो उसे बताती है, मैंने सोफिया को आपके साथ बेवफाई करते देखा है। ये सुनकर गवर्नर गुस्से से उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है, और जो तुम कह रही हो वो अपने होशो आवाज में सच कह रही हो? फिर हेलन उससे कहती है, जी हुजूर, मैं अपनी आंखों से ही देखकर आ रही हूँ। इसके बाद गवर्नर बहुत गुस्से में अपने कमरे से निकलकर सोफिया के कमरे की तरफ जाता है, और वहाँ जाकर जब वो सोफिया को कालानूस के गले लगे देखकर गवर्नर को बहुत शदीद गुस्सा आता है, और वो उससे कहता है, आखिर वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे प्यार किया? और गवर्नर अपना खंजर निकाल कर कालानूस को मारने लगता है तो सोफिया उससे कहती है, हुजूर, आप ये नहीं कर सकते, इससे प्यार मैंने किया है, मैं इसके प्यार में बहक गई थी, इसकी कोई गलती नहीं, इसे छोड़ दें। फिर गवर्नर कहता है, लानत हो तुम पे सोफिया। ये कहकर वो दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज की किस्त का यहीं इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। जब तक आप अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आगे आने वाली किस्त में क्या गवर्नर कालानूस को मार देगा या कालानूस गवर्नर को खत्म कर देगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।